میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی دعائیں سجدے میں کیا کرتے تھے، تو کیا ہم کوئی اپنی اور دعا کر سکتے ہیں سجدے میں؟ کر سکتے ہیں۔ سجدے میں کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، فرض نماز کا سجدہ ہو یا نفل نماز کا سجدہ ہو، لیکن دعا پنجابی میں نہیں ہوگی، اردو میں نہیں ہوگی، پشتو میں نہیں ہوگی، انگلش میں نہیں ہوگی، بلکہ عربی میں ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ دعا وہ ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہو یا رب رحمان کے الفاظ میں ہو، قرآنی دعا ہو یا حدیث سے ثابت شدہ دعا ہو۔ سجدے میں قرآن کو بطور قرآن پڑھنے کی اجازت، قرآن کو بطور تلاوت سجدے میں پڑھنے کی اجازت، لیکن قرآنی دعائیں سجدے میں بطور دعا کر سکتے ہیں، بطور تلاوت نہیں۔ آپ کو بیٹا چاہیے، آپ سجدے میں کہیں گے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد دے۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا کون کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پابندی سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، آپ کی اولاد بھی پابندی سے نماز پڑھنے والی بن جائے، آپ کیا کہیں گے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی بنا دے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے والدین کو بخش دیا جائے، آپ کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کے والدین پہ مہربانی فرمائے، بوڑھے ہیں ان کو صحت دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے بھائیوں، آپ کو پلاٹ چاہیے، آپ کو بیوی چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو علم چاہیے، آپ کو جنت چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع مل جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں رب رحمان کے چہرے کو دیکھنے کا اعزاز مل جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں کون سی چیز داخل نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس دعا میں داخل نہیں ہے؟ آپ سوچتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں۔ بیوی چاہیے، بیوی سوچیں دعا یہیں پڑھیں، پلاٹ چاہیے، پلاٹ سوچیں دعا یہیں پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے وہ ذات جس نے پوری کائنات کا سسٹم چلا رکھا ہے، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ اچھی چیز، ہر اچھی چیز دنیا کی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی اچھی چیز دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، سجدے میں اس انداز سے دعائیں کی جائیں تو رب العالمین سنتا ہے، رب العالمین قبول کرتا ہے، کیونکہ سجدے میں آپ اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا کہ دعا کے قبول ہونے کے کتنے انداز ہیں؟ 3۔ نمبر 1، جو چیز آپ مانگتے ہیں اللہ وہی دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اس چیز کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، مصیبت آنے والی تھی ٹال گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ دعائیں عبادت بن کے روز قیامت کام آ جائیں گی۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے جس میں آپ نے بتایا کہ دعا کے قبول ہونے کے یہ 3 انداز ہیں۔